اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مجاہدہ کرو، محنت اور کوشش کرو، لعلکم تفلحون، بالیقین کہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ ابن منظور نے لسان العرب کے اندر وسیلے کی جو تعریف کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ الوسیلۃ فی الاصل ما یتوسل بہ الی شیء یتقرب بہ الیہ، کہ جس چیز کے ذریعے سے کسی کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اس شے کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ مثلا چھت پہ چڑھنا ہے، سیڑھی لگائیں گے تو سیڑھی چھت پہ چڑھنے کا وسیلہ بنے گی۔ سیڑھی مقصود نہیں ہے، مقصود تو چھت پہ جانا ہے، سیڑھی ایک وسیلہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ نماز بھی قرب الہی کا وسیلہ ہے، روزہ بھی قرب الہی کا وسیلہ ہے، حج بھی اللہ کے قرب کا ایک وسیلہ ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے قرب کا ایک وسیلہ ہے، غرباء، فقراء، یتیم، مسکین، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ان کی مدد کرنا، یہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ عزت رسول پہ پہرا دینا، ناموس رسالت پہ پہرا دینا، آقا کی عزت و عظمت کے ڈنکے بجانا، شب و روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا، آقا کی محبت میں مرنا، یہ بھی قرب الہی کا ایک وسیلہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ میرے دوستو، اب یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ وسیلے سے مراد نفس ایمان ہے، لیکن یہ بات یہاں پر درست نہیں ہے۔ اگر صرف نفس ایمان ہی یہاں سے مراد ہو تو یہ تو خطاب ہی ایمان والوں کو ہے۔ تو جب ایمان والوں کو خطاب ہے تو پھر نفس ایمان مراد نہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے سے بعد سے لے کر بڑی دیر تک امت اس بات پہ متحد رہی کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مشکل پیش ہو تو نبی کریم علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس وسیلے کو رد نہیں فرماتا، اس کو رد۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اول من انکر التوسل والاستعانۃ والنداء ہوا ابن تیمیہ۔ فرمایا سب سے پہلے جس نے آقا علیہ السلام کے وسیلے کا انکار کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کا انکار کیا، آقا علیہ السلام کو پکارنے کا انکار کیا، وہ انکار کرنے والا سب سے پہلا بندہ ابن تیمیہ تھا۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ بھئی میری جب تک میری زندگی ہے آج تک پوری امت اس بات پہ متفق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل بھی جائز ہے، استعانت یعنی مدد مانگنا بھی جائز ہے، ندا دکھ کے ٹائم پہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا، سکھ کے ٹائم پہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا، ہر لمحہ حضور کو پکارنا۔ فرمایا پوری امت کا اس میں اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ساری امت بیک آواز یہ کہہ رہی ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو آج سے 3-4 صدیاں پہلے تک پوری امت یوں کر کے متحد تھی۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل اور وسیلے کا انکار کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو ابھی 4 صدیاں ہوئی ہیں۔ کتنی؟
اور اسلام کو 1450 سال ہو گئے، 1450 صدیاں ہو گئیں، اس وقت سے لے کر آج تک پوری امت کا اجماع ہے کہ ہر دکھ کی گھڑی میں جو آقا کو پکارتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آقا کا وسیلہ پیش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس معاملے کو حل بھی فرما دیتا ہے، اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اپنی رحمتوں کے در بھی مالک کھول دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جو توحید کو ماننے والے تھے وہ یا یہودی تھے یا عیسائی تھے، جو آسمانی کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان رکھنے والے تھے۔ گو کہ انہوں نے بہت سارا رد و بدل کر دیا، بہت کچھ خلط ملط کر دیا، لیکن اس کے باوجود رب کے منکر نہیں تھے، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ تو جب کبھی یہود کی مشرکین سے لڑائی ہوتی نا تو یہود سارے جمع ہو جاتے، دیکھتے نا کہ ہم جنگ آ رہے ہیں، سارے یہودی جمع ہو جاتے اور جمع ہو کے نا دعا مانگتے، یا باری تعالیٰ ہمیں اس ہستی کے ذریعے فتح عطا فرما جس نبی آخر الزماں کو تو سارے نبیوں کے بعد بھیجے گا، جو خاتم النبیین ہے، یا اللہ جو تیرے برگزیدہ رسول ہیں، جو عظمتوں والے نبی اور رسول ہیں، یا اللہ ان کے صدقے ہمیں مشرکین پر فتح عطا فرما۔ جب کبھی اوس اور خزرج سے لڑائی ہوتی، مشرکین سے لڑائی ہوتی، تو وسیلہ نبی کریم علیہ السلام کا پیش کرتے تو اللہ رب العزت ان کو فتح عطا فرما دیتا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ یوں آیا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، او کما قال اللہ تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل اور بشر بن برہ بن معرور رضی اللہ عنہما یہ یہود سے ملے اور ان سے فرمانے لگے کہ اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ، کہ جب ہم اہل شرک تھے تو تم ہمارے پاس آیا کرتے تھے اور آ کے کہا کرتے تھے کہ اللہ کا ایک عظمتوں والا رسول آنے والا ہے، ایک مقام والا، بلند و بالا عظمتوں والا اللہ کا نبی اور رسول آنے والا ہے، جن کو اللہ ایک کتاب عطا فرمائے گا، تو اس کے ذریعے ہم فتح مانگتے ہیں تو ہمیں رب فتح عطا فرماتا ہے۔ تم اس محبوب کی عزتوں عظمتوں کے ڈنکے بجاتے تھے، ان کی صفات کو بیان کرتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ بس کر دو، بہت ہو گیا، اسلام لے آؤ، وہ نبی مکرم تشریف لا چکے ہیں۔ تو ایک بندہ سلام بن مشکم جس کا نام تھا، وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے، ہمیں تو ان میں کوئی نشانیاں نظر نہیں آ رہی، اگر یہ وہ نبی ہوتے تو ہمیں ان میں کوئی نشانیاں نظر آتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، کہ جب وہ کتاب آ گئی جو تورات کی اصلاً تصدیق کرتی ہے، اور جب وہ محبوب آ گئے یستفتحون علی الذین کفروا، کہ جس کے ذریعے ان یہودیوں کو فتح دی جاتی تھی مشرکین پر، جب وہ رسول بھی آ گئے، کتاب بھی آ گئی، تو کفروا، تو ان لوگوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، جو اس رسول کا انکار کرتے ہیں، جن کے ذریعے آج تک فتح مانگتے رہے، رزق مانگتے رہے، عزتیں مانگتے رہے، وقار مانگتے رہے، اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے عطا کرتا رہا، محبوب کے نام کے وسیلے سے عطا کرتا رہا۔ فرمایا آج انہی کا انکار کر رہے ہو، تو فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ نے فرمایا ان انکار کرنے والوں پر لعنت ہو۔ کیا ہو؟ تو پتہ چلا کہ جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے استعانت کا انکار کرے، ندا کا انکار کرے، وسیلے کا انکار کرے، نبی پاک کے صدقے سے مانگنے کا انکار کرے، ان پر لعنت تو اللہ کا قرآن ڈال رہا ہے، ان پر لعنت تو اونچی بولیے۔ تو پھر ہم یار کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان لوگوں میں سے کیا
جو رسول اللہ کے وسیلے کے بھی قائل ہیں، ندا کے بھی قائل ہیں، استعانت کے بھی قائل ہیں، آقا کے صدقے سے رب سے مانگنے کے بھی قائل ہیں، اللہ کا کروڑ مرتبہ شکر ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، کہ جب میرے عظمتوں والے محبوب آ گئے، جب محمد مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو گئی، اب یہودیوں میں نے ایک مرض تھی۔ وہ مرض کیا تھی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ہوگی، تو اس لیے آقا کی عظمتوں کے ڈنکے بجاتے رہتے تھے، آقا کے صدقے سے مانگتے بھی رہتے تھے، رب عطا بھی کرتا رہتا تھا، جیسا کہ آج بھی اللہ حبیب کے صدقے عطا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ وہ بنی اسرائیل سے آئیں گے، تو جب امام الانبیاء کی جلوہ گری بنی اسماعیل میں ہوئی، اہل عرب میں ہوئی، بنی اسرائیل میں نہ ہوئی، تو اب یہودیوں کو حسد کی آگ نے جلا ڈالا۔ اب تسی دیکھتے ہو نا، حسد پتہ کی ہے؟ حسد کوئی اینج نہیں بھی سامنے کو سپ ہے تو سامنے نظر آ جائے گا، یہ ایک کیفیت ہے۔ کیا ہے؟ مثلا ایک بندے نے مکان بنایا، دکان بنائی، کل پیدل دکان تے جانا سی، پھر انہیں موٹر سائیکل لے لی، ایستا استا انہیں وڈی موٹر سائیکل لے لی، پھر انہیں چھوٹی کار لے لی، پھر انہیں جناب وڈی گڈی لے لی، پھر انہیں پراڈو لے لی۔ ہوں نال دے گھر والوں کو کوئی ادھار نہیں لیا، انہیں محلے والوں کو کوئی ادھار نہیں لیا، اپنی محنت کی، اپنا کمایا ہے۔ کئی سڑن والے ہوندے نا، کہ لو جی کل دن تو پیو اتنے ڈنگراں دا گویا چکتا سی، اج آ گیا وڈا گڈیاں تے چڑھن والا۔ کل تیرا پیو مجھاں چاردا نالے چھپڑ تو پانی پیندا سی، اج آ گیا وڈا گڈیاں دی ٹور وکھان والا۔ یہ کیا ہے؟ اونچی بولیے۔ حالانکہ انہیں کوئی انہاں کولوں پیسے لے، ادھار لے، قرضہ لے، کچھ بھی نہیں۔ تو اب یہودیوں کو کیا تھا کہ ایک حسد تھا کہ اتنی عظمتوں والا رسول بنی اسماعیل میں آ گئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے؟ یہ حسد کی آگ تھی، ورنہ آقا علیہ السلام کو پہچان بھی لیا کہ وہ محبوب اتنی عظمتوں والا ہوگا، وہ انگلی کا اشارہ کرے گا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے گا، وہ انگلی کا اشارہ کرے گا، سورج کو روک دے گا، انگلی کا اشارہ فرمائے گا، چاند کو دو ٹکڑے کر دے گا، درخت ان کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، پتھر ان کی نبوت کی گواہیاں دیں گے۔ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، جانور آ کے سجدہ ریز ہو رہے، اس کے باوجود حسد کی آگ نے جلایا۔ کہنے لگا نہیں وہ نشانیاں تو نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا مصدق لما معکم، یہ جو تمہارے پاس کتاب آئی ہے، جو انبیاء آئے ہیں، وہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، رسول آئے، اولو العزم آئے، میرا محبوب تو ان کی بھی تصدیق فرما رہا ہے، میرا محبوب تو ان کی بھی تصدیق فرما رہا ہے، اور میرا محبوب واضح نشانیاں لے کر آیا۔ تو کیوں منکر ہو؟ اصل میں ان کو انکار، وہ حسد جو اندر تھا نا، وہ حسد کی وجہ سے منکر تھے، حسد کی وجہ سے عظمت مصطفیٰ کا انکار کر رہے تھے، ورنہ تو سب کچھ وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جو بھی سوال لے کے آتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں بھئی سوال کرو گے یا سوال بھی خود بتاؤں اور جواب بھی خود دوں؟ جواب بھی، یہ تو سب کچھ وہ دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود کہنا نہیں یہ تو وہ نہیں ہوں تو پھر سانو کوئی نشانیاں نظر آندی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو سب کچھ دیکھ کے مکر گئے، فرمایا لعنت ہو ان پر۔ اب